السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے سبق نمبر 7 پیاسا کوا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، لاسٹ ٹائم ہم نے چیپٹر نمبر 6 پڑھا تھا، امی کو کیا ہوا۔ اس میں ہم نے یہ بات سیکھی، اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی نعمت ہمارے والدین ہیں، اگر وہ کبھی بیمار ہو جائیں تو ہمیں ان کی بہت زیادہ خدمت کرنی چاہیے تاکہ وہ جلد ٹھیک ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو چیپٹر ہے پیاسا کوا، اس میں بھی ہم ایک بہت اچھی بات سیکھیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم نہیں کر پاتے، کوشش کرتے ہیں، بار بار کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آخر میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمت ہار بیٹھتے ہیں اور اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں، بھئی یہ میں نہیں کر سکتا، یہ میرے بس کا کام ہی نہیں۔ تو یہ نہیں کرنا، کوشش کرنی چاہیے، بار بار کوشش کرنی چاہیے، تو آخر میں انشاءاللہ محنت کا صلہ ضرور ملتا ہے اور آپ کو کامیابی بھی ملے گی۔ تو یہ جو چیپٹر ہے پیاسا کوا، ہوتا اس میں کچھ یوں ہے کہ ایک کوا، اسے بہت زیادہ پیاس لگی ہوتی ہے، وہ پانی کی تلاش میں اڑ رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، دور دور تک گرمی ہے، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے، کہاں جائے، کہاں سے پانی پیے۔ ایسے ہی اڑتے اڑتے دیکھتے ہیں ایک باغ ہوتا ہے، باغ کے اندر ایک گھڑا ہوتا ہے۔ گھڑا ایک مٹی کی ایک چھوٹے سا ہانڈی کی طرح ایک ہوتا ہے، برتن سا۔ تو اب تو آج کل تو ہوتے ہیں لیکن استعمال نہیں کیے، لیکن پہلے وقتوں میں لوگ گھڑوں میں پانی رکھتے تھے اور پانی اس میں ٹھنڈا رہتا تھا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ کوے کو وہ گھڑا نظر آتا ہے، تو کوے کو تو پیاس لگی ہوتی، فوراً جاتا ہے، تو پانی پینے کے لیے فوراً گھڑے کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن جب دیکھتا ہے کہ گھڑے کے اندر تو پانی بہت کم ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن کوے کی جو چونچ ہے وہ پانی تک نہیں پہنچ پاتی کہ جس سے وہ پانی پی لے۔ اب کیا کرے؟ تو کوا پریشان ہو جاتا ہے، تو ادھر ادھر دیکھتا ہے تو گھڑے کے پاس ہی چھوٹے چھوٹے کنکر پڑے ہوتے ہیں، کنکر، چھوٹے چھوٹے پتھر۔ تو کوا کیا کرتا ہے، اس کے ذہن میں ایک ترکیب آتی ہے، وہ کہتا ہے کیوں نہ اگر میں یہ چھوٹے چھوٹے جو کنکر ہیں ان کو میں پانی کے اندر، اس گھڑے کے اندر ڈال دوں۔ وہ کیا کرتا ہے، کنکر اٹھا کے پانی کے اندر ڈالنا، گھڑے کے اندر ڈالنا شروع کر دیتا ہے، ڈالتا رہتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ پانی اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے، اوپر آتا اتنا آ جاتا ہے کہ کوا آسانی سے اب اپنی چونچ کی مدد سے پانی پی لیتا ہے۔ تو کوا جب پانی اوپر آ جاتا ہے، کوا جی بھر کر پانی پیتا ہے اور پھر اڑ جاتا ہے، ٹھیک، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور اڑ جاتا ہے۔ تو دیکھیں، اگر کوا جس طرح اس کی پانی تک چونچ نہیں پہنچ رہی تھی، وہ ہمت ہار دیتا اور اڑ کے چلا جاتا، وہ پانی بھی نہ اسے ملتا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری بلکہ اپنے دماغ کا استعمال کیا اور ایک ترکیب، جس طرح کہ ابھی دیکھا کہ کنکر وغیرہ اس نے پھینکے، ٹھیک ہے، اس پر عمل کیا اور کوشش کی، بار بار کنکر پھیرے، بار بار پھینکے، جس کے نتیجے میں پانی اوپر آ گیا اور اس نے پانی پیا۔ اسی طرح انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، تو جتنی زیادہ انسان کوشش کرے گا اتنا زیادہ ہی اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ قرآن پاک میں بھی یہی ہے، تو انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اور یہ کہانی ہم نے جو پڑھی ہے پیاسا کوا، اس میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ جتنی کوے نے کوشش کی اتنا ہی اس کے لیے آسانی ہوئی، ٹھیک۔ تو یہی ہم نے سبق سیکھا کہ مایوس نہیں ہونا، کوشش کرنی ہے، بار بار کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مدد ملے گی اور آپ کو کامیابی نصیب ہوگی، ٹھیک ہے۔ ابھی میں ریڈنگ کرنے لگی ہوں۔ پیاسا کوا کہانی ہے۔ ایک کوا پیاسا تھا، وہ پانی کی تلاش میں اڑ رہا تھا، اس کو باغ میں ایک گھڑا نظر آیا۔ کوا گھڑے سے پانی پینا چاہتا تھا لیکن گھڑے میں پانی کم تھا۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے شروع سے لے کر یہاں تک پانی کم تھا تک آپ نے ریڈنگ تیار کرنی ہے اور ساتھ میں اتنی ہی آپ نے املا تیار کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈائری میں آپ کو جس طرح کرنی ہے اس کا آپ لاسٹ میں ڈسکس کریں گے، تو یہ آپ کو بھی میں بتا رہی ہوں کہ یہاں تک آپ نے فرسٹ ڈے اور اس کے بعد جو ہوگا وہ نیکسٹ ڈے آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی چونچ پانی تک نہ پہنچی، کوے نے باری باری بہت سے کنکر گھڑے میں ڈالے، پانی اوپر آ گیا، کوے نے جی بھر کر پانی پیا، وہ خوش ہو کر اڑ گیا، ٹھیک ہے۔ وہی بات، مورل آپ لوگوں نے اس کا دیکھ لیا، کیا ہم نے اس سے سبق سیکھا، یہی کہ مایوس نہیں ہونا،
ہر حال میں کوشش جاری رکھنی ہے، انشاءاللہ آخر میں کامیابی آپ کو ضرور ملے گی۔ اب ہم مشق کریں گے۔ مشق سوال نمبر 1، لفظ بنائیں۔ توڑ دیے ہیں، انہی کو جوڑ کر ہم نے لفظ بنانے۔ تو سب سے پہلے ہے ق او او آ۔ لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا کہ جب دو لفظ ایک جیسے ہوں، جب ان کو جوڑ کر لکھتے ہیں تو ایک لکھتے ہیں اور ان کے اوپر ایک ٹوپی بنا دیتے ہیں، تشدید لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بن گیا کوا۔ گھ ڑ آ گھڑا، چ او ان چ چونچ، ک ان ک ر کنکر، ڈ آ ل اے ڈالے۔ اب سوال نمبر 2 ہے خالی جگہ میں درست لفظ لکھیں۔ ایک طرف سینٹینس ہیں اور ایک طرف تو کچھ آپشنز ہیں، ہم نے ان اور بلینک کو فل کرنا ہے انہی آپشنز کی مدد سے۔ جو صحیح والا ہوگا اس کو ہم نے اس بلینک کے اندر رائٹ کر دینا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ آم ڈیش درخت ہے، کا کی کے کو، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جو اس میں صحیح والا ہوگا وہ ہم نے رائٹ کر دینا اور وہ صحیح والا کا ہے، ٹھیک ہے۔ احمد ڈیش ابو گھر آئے، احمد کے ابو گھر آئے۔ زارا ڈیش گڑیا پیاری ہے، زارا کی گڑیا پیاری ہے۔ علی ڈیش نہیں پتہ، علی کو نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ ماریا ڈیش کتاب کہاں ہے، ماریا کی کتاب کہاں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان آپشن میں سے جو کریکٹ ہوگا اس کو بھی ٹک کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ادھر بلینک کو بھی فل کر لینا ہے اور کام آپ کا نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کام کرتے ہوئے انہی انسٹرکشنز کو ضرور فالو کرنا ہے جو آپ کی ٹیچر آپ کو ہر لیکچر میں دیتی ہیں۔ نیکسٹ پیج نمبر 94 کھولیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے جملے مکمل کریں۔ یہ چیپٹر کے اندر سے ہیں، بلینکس دی ہوئی ہیں، ہم نے چیپٹر کو بھی ریڈ کیا ہے، ٹھیک۔ ساتھ میں آپشنز ہیں، جو کریکٹ ہوگا ہم نے بلینک میں رائٹ کر دینا ہے۔ ایک کوے کو ڈیش لگی تھی، بھوک پیاس، تو ہمیں پتہ ہے جو صحیح والا آنسر ہے وہ پیاس ہے۔ ایک کوے کو پیاس لگی تھی۔ کوے کو ڈیش میں گھڑا نظر آیا، کھیت باغ، تو ہمیں پتہ ہے جو صحیح آنسر ہے وہ باغ ہے۔ کوے کو باغ میں گھڑا نظر آیا۔ ڈیش میں پانی کم تھا، بوتل گھڑے، آنسر صحیح جو ہے وہ ہے گھڑے میں پانی کم تھا۔ اس کے بعد ہے بلینک نمبر 4، کوے نے ڈیش گھڑے میں ڈالے، کنکر پتے، کوے نے کنکر گھڑے میں ڈالے، تو کنکر جو ہے وہ صحیح آنسر ہے۔ آگے نمبر 5، کوے نے ڈیش پیا، شربت پانی، تو ہمیں پتہ ہے کوے نے پانی پیا، تو جو کریکٹ آنسر ہے وہ پانی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے الفاظ کو متضاد سے ملائیں۔ متضاد، ضد، اپوزٹ، ایک طرف آپ کو کچھ الفاظ دیے ہوں گے، دوسری طرف انہی کے آپ کو اپوزٹ، انہی کی اپوزٹ دیے ہوں گے، ان کی ضد دی ہوگی، الٹ دیے ہوں گے، آپ نے ان کو میچ کرنا ہے اور آپ نے یہ اسکیل سے کرنا ہے تاکہ کام آپ کا بہت زیادہ نیٹ اینڈ کلین ہو، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے خوش، اس کا جو متضاد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ناخوش۔ ڈالا، نکالا، اوپر، نیچے۔ یہ تھا سبق نمبر 7 پیاسا کوا، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس میں جو سیکھا ہم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں، سبق پڑھتے ہیں، یہ ہم مارکس لینے کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، ہم ایک اچھا انسان اور ایک اچھا شہری، ایک اچھا پاکستانی بننے کے لیے یہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو سیکھیں اس پر عمل کریں اور آپ نے اس کا جو کام دیا آپ نے اسی طرح کرنا ہے جیسا میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ اب ہم ڈائری کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی پورے ہفتے کی ڈائری ہے۔ تو ہمارے جو ورک سٹارٹ ہوتا ہے وہ جمعہ سے ہوتا ہے، کیونکہ تھرسڈے کو ہمارا اردو کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو جمعہ کو ہم نے سبق نمبر 7 بلند خوانی، آپ نے یہ مجھے پوری سنانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہفتہ کو املا آپ نے آدھی تیار کرنی ہے، ابھی جس طرح ریڈنگ کے دوران میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ نے کہاں تک اس کو تیار کرنا ہے، اور سوموار کو نیکسٹ ہاف جو ہوگی املا وہ آپ نے تیار کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد منگل کو ہم نے سوال نمبر 1 اور 2 لفظ بنائیں اور خالی جگہ پر کریں، یہ کریں گے، اور یہ کام آپ نے نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے اور آپ نے مجھے چیک کروا دینا ہے۔ اور وینسڈے کو الفاظ متضاد کرنے اور جملے مکمل کرنے ہیں، سوال نمبر 3 اور 4 کرنے، اور ساتھ میں ہم نے سبق کی دہرائی بھی کر لینی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ،
املا آپ نے اور یہ باقی جتنے بھی کوشچنز ہیں اس کی آپ نے لرن کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو بک پر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی رف پر پریکٹس بھی کر لینی ہے، تاکہ جب آپ کو وینسڈے کو ٹیسٹ کی ڈائری ملے تو آپ لوگوں کا چیپٹر پہلے سے ہی تیار ہو، ٹھیک ہے۔ آپ نے سوال نمبر 3 اور 4 الفاظ متضاد اور الفاظ جملے کرنے کے بعد آپ نے پورے چیپٹر کی دہرائی کرنی ہے۔ اور ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ الفاظ متضاد پیپر میں کبھی بھی میچنگ نہیں آتی، آپ لوگوں کو جسٹ الفاظ دیے جائیں گے اور آپ نے ان کے متضاد خود سے رائٹ کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور آپ نے بالکل اسی طرح ہی اس کو تیار کرنا ہے۔ پھر جمعرات کو سبق نمبر 7 کا مکمل جائزہ ہوگا، ریڈنگ، املا اور مشق اس میں شامل ہوگی، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس وقت اسی طرح ساتھ ساتھ جس طرح آپ کو میں نے ابھی بتایا ہے ساتھ ساتھ آپ نے ورک کرنا ہے، تاکہ جب آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہو اور تو آپ کا چیپٹر پورا ریڈی ہو اور ٹیسٹ آپ کا بہت زیادہ اچھا ہو، ٹھیک ہے۔ بیسٹ آف لک اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔